بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اور اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس ایک دفعہ یہ وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی محتاجی میں نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تمام خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ کے پاس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں ہوگا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس طریقہ کار کو جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کے کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اگر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کو پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں، اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانی آئے۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، بس آپ نیت رکھ کر پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے کوئی عمل کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آتا ہو۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم۔
اس کے بعد آپ نے یہ صورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس صورت کو آپ نے کب پڑھنی، کیسے پڑھنی، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ کار بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے سب پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگ دستی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اس نے اس صورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ اس مقصد سے پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے، آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ پورے یقین کا عمل سے کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت کا مطلب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، محفل میں کیا، نادانی میں کیا، انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریم کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور مجھے کمنٹ میں لکھیے۔